دوسرا اسٹرکچر اگر آپ سمجھ جائیں گے تو قرآن مجید کے صورتوں کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ وہ ہے ٹائم اور پلیس، جگہ اور ٹائم کے اعتبار سے جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، اس میں سے 40 سال نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سال آپ مکہ کے اندر تھے۔ پھر مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی تو مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال زندہ رہے۔ گویا کہ نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال حیات رہے، 13 سال مکی زندگی یعنی مکے میں تھے آپ، اور 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے۔ جو 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، مناہل العرفان امام الزرقانی رحمت اللہ علیہ نے، البرہان فی علوم القرآن امام زرکشی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ما نزل قبل الہجرہ، جو بھی ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی یا آیتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتوں کا نام دیا گیا۔ ما نزل بعد الہجرہ، جو ہجرت کے بعد جو بھی قرآن مجید کا حصہ یا آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہا جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ چلے گئے، لیکن مدینے سے آپ نے دیکھا 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 10 بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے بھی گئے۔ تو مکے کے دوران الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیتیں نازل ہوئی، اگرچہ کہ کہاں نازل ہوئی دیکھنے میں تو مکے کے پاس، مکے کے اطراف میں نازل ہوئی کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، وہ حج کا ٹائم تھا، لیکن علماء کرام نے کہا یہ مدنی شمار ہے، اگرچہ کہ پلیس وہ مکے کا ہی ہے لیکن اس کو مدنی کے اندر، سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، اس آیت کو بھی کہا یہ بھی مدنی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ کہ وہ مکے کی جگہ پر نازل ہوئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام کیا تھا؟ جب مدینے کا ہی تھا، مدینے میں ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سفر کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ٹھکانہ، اصل اقامت تو چونکہ مدینے کی ہی تھی، تو لہذا پوری آیتیں جو اقامت سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مقیم تھے تو ان کو مدنی ہی کہا جائے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، بہت بہترین تفسیر ہے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی۔ کہتے ہیں کہ تم مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں غور کرو، مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں 2 قسم سے آپ فرق کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اسلوب، عربک جو لینگویج ہے، مکی صورتوں کی عربی الگ ہے، مدنی صورتوں کی عربی الگ ہے۔ مکی صورتوں میں عربی بہت ہی ہائی لیول کی استعمال کی گئی، بلاغت، آرٹیکولیٹ فارم، علم البدیع، علم البلاغہ، یعنی عربی جو شاعر تھے، کیونکہ مکے کے اندر کون تھے؟ عربی میں شاعری کرنے والے۔ مکے کے اندر کون تھے؟ عربی پر فخر کرنے والے۔ مدینے کے اندر کفار قریش جیسا عربی میں فخر کرتے تھے ویسے لوگ نہیں تھے، مدینے کے اندر یہودی تھے، کبھی نہ کبھی وہاں پر نجران سے عیسائی آ جاتے تھے، مدینے کے اندر اوس اور خزرج کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے مزاج میں ایک قسم کی نرمی تھی، اور جو مکے کے لوگ تھے بڑے سخت تھے، بڑے جنگجو تھے، قبیلے ٹائپ کے تھے، اور عربی اعتبار سے ان کو اپنی عربی میں بڑا ناز تھا۔ مکے کے اندر جو دشمن تھا وہ عربی میں فخر کرنے والا تھا، مدینے کے اندر جو دشمن تھا وہ منافق تھا، مدینے کے اندر جو دشمن تھا وہ یہودی تھا، ان کو اپنی تورات پہ فخر تھا، وہاں پر عیسائی آتے تھے ان کو اپنے انجیل پر فخر تھا، مدینے کے اندر وہ یہودی تھے ان کو اپنے تاریخ پر فخر تھا۔ مدنی صورتوں کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے، مدنی صورتوں کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ ہے، مدنی صورتوں کے اندر منافقوں پر رد ہے، اور یہ مدینے میں یہ دشمن تھے، پھر کفار قریش مکے سے آ کر پھر مدینے پر حملہ کرتے، گویا کہ اور ایک دشمن باہر سے آیا،
پھر اسی لیے آپ دیکھیں گے مدنی صورتوں کے اندر جنگ احد کا ذکر ہے، مدنی صورتوں کے اندر جنگ بدر کا ذکر ہے، مدنی صورتوں کے اندر جنگ تبوک کا ذکر ہے، جنگوں کا بھی ذکر ہے۔ تو مدنی صورتیں آپ کو دیکھتے سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ اچھا پڑھیں گے تو تفسیر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ قرآن مجید کا ترجمہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الرحیق المختوم اور اس سے بھی زیادہ آتھینٹک اور ایک کتاب آئی ہے صحیح السیرہ، شیخ ڈاکٹر رزق اللہ المہدی، بڑی آتھینٹک کتاب۔ اگر آپ یہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اگر آپ یہ کتاب رکھیں گے، پہلے سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلے سامنے آ جائے گی، اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر مکی صورتوں کا، مدنی صورتوں کا خیال کر کے پڑھیں گے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری آیتیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.